نصیب فرما۔ قبر کی مشکل چار دیواری میں چہردہ معصومین کو میرا وارث ٹھہرا۔ میرا اللہ شیعان حیدر قرار کو ولایت آل محمد پہ استحکام نصیب فرما۔ میرا اللہ بانیان مجالس میرے بھائیوں کی صف عزا قبول فرما۔ اس مجلس عزا کا ثواب ان کے جملہ مرحومین کے نام عمل میں درج فرما۔ جب بندہ اپنے آپ کو شیعہ سمجھتا ذرا ہاتھ بلند کیجئے گا، میں واجب زمانے کی واجب دعا کروانے لگا ہوں۔ میرا اللہ تجھے اپنی ربوبیت کا واسطہ ہمارے آخری سردار کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اس سے بھی بلند آواز سے آمین کہیے گا۔ جب وارث ولایت کو ظہور ہو جائے مجھے معرفت کے ساتھ نصرت امام نصیب فرما۔ رب صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد۔ اس بندے کی زندگی کی ہر سانس میں علی واجب ہے، وہ صلوات بلند آواز سے تلاوت فرما۔ مجلس آل محمد کی روحانیت میں اضافے کے لیے اول تا آخر بلند صلوات۔ ایک صلوات اپنے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے باجماعت تلاوت فرمائیں۔ آپ کی تعداد زیادہ ہے مگر صلوات کی آواز کمزور ہے۔ ایک صلوات اپنے وارث پاک کی آمد کے لیے بلند آواز سے تلاوت۔ اجازت ہے ذکر آل محمد کا آغاز کیا جائے۔ وارث زمانہ آپ کو سلامت رکھے، مالک کبھی کسی کا محتاج نہ فرمائے۔ بالکل ہر ذاکر بانی کی حیثیت سے حاضر ہے، مجھے جتنے لمحات پڑھنا ہے صرف علی پڑھنا ہے۔ آپ سلامت، مولا آپ کی زندگی دراز فرمائے۔ پہلے فکر وصول فرمائیے، اس سے اندازہ کتنی دیر کے سنویت کی گفتگو کرنی ہے۔ اس علی ابن ابی طالب کی ولایت کا انعام میں ممبر پہ کیسے پڑھوں جس کی ولایت تسلیم کر لینے کا صلہ جنت ہے۔ اب مولا آپ کی زندگی دراز فرمائے، وارث زمانہ کو سلامت فرمائے۔ جس علی ابن ابی طالب کی ولایت کو تسلیم کر لینے کا صلہ جنت ہے۔ مجھے زیادہ دیر نہیں پڑھنا، نہ کسی اپنے بزرگ کو انتظار کروانا۔ میرے بعد ممبر آل محمد پہ بڑی اہم ساز شخصیات تشریف فرما ہیں، بس ان کی پیش خانی کے لیے دو چار فکریں مجھے آپ تک پہنچانے ہیں۔ مگر یاد رکھیے گا میں اس علی کا ترانہ پڑھنے لگا ہوں جس کی ولایت مانگ لینے کا صلہ جنت ہے۔ نہ یہ بچوں کا میدان ہے، نہ بچوں کی بات کرنے کے لیے میں ممبر پہ حاضر ہوں۔ میں ممبر پہ حاضر ہونے سے پہلے 6 سال علی ابن ابی طالب کے دروازے نجف اشرف کا طالب رہا، اور ممبر آل محمد پہ چاچا فقط اس وجہ سے حاضر ہوں جا کے علی والوں کو بتاؤں علی نہ چھوڑنا ورنہ سزا جہنم ہے۔ ہاتھ وہ اچھے علی کے دروازے سے مانگ کے کھانے کا عادی ہو۔ اب حضرت مولا آپ کی زندگی دراز فرمائے۔ علی ابن ابی طالب کی ولایت تسلیم کرنے کا صلہ جنت ہے۔ چاچا جی انکار ولایت علی کی سزا جہنم ہے۔ اور یاد رکھیے گا 2-2.5 سال مجھے ہو گئے پاکستان کے ممبر پہ ولایت علی کی آزان دیتے دیتے۔ اب میرا ذاتی تجربہ ہے، ہر مجلس میں 2-4 بندے ایسے ضرور ہوتے ہیں جو بیچارے مجلس میں پھنس تو جاتے ہیں مگر ان کا چہرہ ولایت علی کا ساتھ نہیں دیتا۔ میں کیا کروں، میں علی ابن ابی طالب کے دروازے کا نوکر ہوں، علی ابن ابی طالب دروازے کا نمک خار ہوں، اپنے حصے کی نمک حلالی کرنا ممبر پہ میرا حق بنتا ہے۔ یاد رکھنا ممبر آل محمد پہ کھڑے ہو کے علی ابن ابی طالب کی ولایت سنانے سے پہلے تو میں علی ابن ابی طالب کے دروازے کا تعارف کروانا چاہتا ہوں۔ یاد کرو اس میدان کو جب غدیر کے ممبر پہ محمد مصطفیٰ نے حیدر قرار کا ہاتھ تھاما اور 1,40,000 بندے کے چہرے پہ مصطفیٰ نے نگاہ رکھ کے فرمایا من کنت مولا ہو فاز علی مولا ہو، جس جس کا میں مولا اس اس کا علی مولا، جس جس کا میں مولا اس اس کا علی مولا۔ میرے بعد قبلہ اگر نسیم صاحب کی روحانی فرزند ان کے بیٹے تشریف فرمائے، وہ میرے احمد پرشال کا فخر ہے، قبلہ رضوی صاحب ممبر پہ بیٹھے، میں بچوں والی بات کرنے ممبر پہ حاضر ہوتے نہیں۔ کتاب کا نام تفسیر عسکری ہے، میرا 11واں امام فرماتا ہے سرکار نے اعلان کر دیا تو منافقین کو علی کی ولایت اچھی نہ لگی، سرکار مدینے آگے نبوت کی کرسی پہ سرکار بیٹھے، جو 2 منافق اٹھے یا رسول اللہ اتنی جلدی کی ضرورت کیا تھی، 2-4 دن انتظار کر لیتے، آپ مسجد نبی میں آ جاتے۔ محمد مصطفیٰ کو فرمایا آپ علی ابن ابی طالب کو بلا لیتے، حیدر کی کلائی تھام کے سامنے کی گردن پہ علی کو واجب کر دیتے۔ وہ بندہ کون سا ہے تو امام حسین کے دروازے پہ بیٹھ کے ولایت علی میں مسکرا نہ سکے؟ تیرے رسول نے ممبر پہ فرمایا لو لم ابلغ ولایت علی لو حبط عملی، اے محمد ہو کے میری مجبوری ہے، اگر میں علی کو واجب نہ کرتا اللہ میری زندگی کے عمل
بولے وہ بندہ جس کے مذہب میں علی واجب ہے. آپ کی زندگی دراز ہو. سبحان اللہ. حلالی ہاتھ بلند حیدری. بسم اللہ. سرکار سلامت رہیے. سبحان اللہ. اپنے سلامت تو بخشے جیون تیرے رہنما سفر پہ سنیندہ ہی پگ والا اوکھا اتنا پہرا لائے علی دی سپا سنت میں نہ کوئی خدا سچی پر تم اگر ہر کوئی آکے روایتیا ملا میں بھی اپنے پیریں دے نار آسا تم بھی اپنے پیریں کو آمی لکھائی تیرا سیدہ شکرہ پلتے مقبے سے کانک پاسولی تن مرے دکھتی. آپ سلامت مولا آپ کی زندگی دراز فرمائے. آپ اپنی جگہ سے اٹھیں گے ایک دفعہ ملنگ چاچا, اپنی جگہ سے اٹھیں گے. آپ ربائی نہ پڑھتے تو شاید ممبر پہ مت جملہ نہ کہتا. اب ہے 2023, اب ہے سوشل میڈیا کا زمانہ. کاٹ دیں گے وہ انگلی جو علی کی جانب اٹھے گی. مولا کیجئے ذکر حسین میں. حضرت جو بیٹھے ہیں تو رزق حلال کیا کہ ذکر ولایت علی اپنے اپنی طاقت. اب 2023 ہے, سوشل میڈیا کا دور ہے, روشن میڈیا کا زمانہ ہے. اب ولایت علی کا حق ہم حجروں میں چھپانے کی اجازت نہیں دیں گے. اگر آپ کھڑے ہو کر ربائی نہ پڑھتے تو شاید اختر عباس غدیری آج کی مجلس میں یہ ربائی یہ شعر نہ پڑھتا, کیونکہ میں شعر وہ پڑھنے لگا ہوں جو کسی شاعر کے قلم سے نہیں نکلا, بلکہ وہ شعر علی ابن ابی طالب کی زبی پہ لکھا ہے. میں 2023 سے 10-12 کیمروں کی موجودگی میں کھڑا ہوں. قبر کی رات تک اپنے کئی فکر سے غدیری پھر نہیں سکتا. نجات کے لیے فقط علی بھی کافی نہیں. میں بالکل اعتماد کے ساتھ فکر کر رہا ہوں, نجات کے لیے فقط علی کی ولایت کافی نہیں. کہتا میرے ساتھ رہیے گا, میدان قیامت میں ایسے بندے دکھاؤں گا جو ہمیں یہاں کہتے تھے ہم کوئی علی کے دشمن ہیں, ہم بھی تو علی ابن ابی طالب کی ولایت کو جانتے ہیں. پھر سوال کر اختر عباس تو علی کے دروازے کا طالب ہے, یہاں تو علی کی ولایت پہ جھگڑا ہے. آپ کہتے ہیں کہ علی اکیلا بھی نجات کے لیے کافی نہیں ہے. اس بات کے حوالے کے لیے کتاب نہیں دکھاؤں گا, میری انگلی تھام میں تجھے علی ابن ابی طالب کے دروازے نجف اشرف علی ابن ابی طالب کے حرم نہ چکو. علی ابن ابی طالب کے حرم کی دیوار پہ لکھا ہے اس لم تبرہ من آداؤ علی فما لکا فی محبت الثواب. اس بندے کو علی کی ولایت بھی جنت نہیں دے گی جو علی پڑھ کے بطول کے قاتل پہ لعنت نہ کرے. ہاتھ ہو تو اٹھنا چاہیے. دروازہ علی ابن ابی طالب. آپ سلامت رہے. جناب سید آپ کو آباد و شاد فرمائے. اونچا بول حیدری. ذرا سونا کر کے سجاد بلند اونچا بول. آباد رہنے یہ نام نصیب رہے آپ کو. میرا کہ ٹائم بڑا تھوڑا ہے, میں بسم اللہ کروں. کرتا ہوں ہر وقت زہرا کے دشمنوں کے نام, کرتا ہوں ہر وقت زہرا کے دشمنوں کے لعنت. بسم اللہ بسم اللہ. سلامت رہے. مولا آپ کی زندگی دراز فرمائے. 110 مجتہد کا حوالہ میں اپنی گاڑی میں رکھتا ہوں جنہوں نے علی ابن ابی طالب کی گواہی کو اپنی کتابوں میں درج فرمایا ہے. ہم پڑھتے ہیں علی ابن ابی طالب کی ولایت, جواب آتا ہے فلاں ملا نے اجازت نہیں دی. ہم علی ابن ابی طالب کی ولایت, قبلہ رضوی صاحب, ہم علی ابن ابی طالب کی ولایت کے لیے حدیث معصوم پڑھتے ہیں. جواب آتا ہے, ایک صلوات پڑھیے کہ مل کے بلند آواز ہے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. انزل اللہ علیہ
वारिस शरीयत की ज़ात पे बुलंद सलवात। बार दीगर बुलंद सलवात वाले मोहम्मद। इजाज़त सबका। हम जो चमलाएंगे अली इब्न अबी तालिब की विलायत के लिए कुरान की आयत पढ़ते हैं, हदीस मासूम तिलावत करते हैं। बाबा अमीर शाह जी, भाई तैयब, हम अली इब्न अबी तालिब की विलायत के लिए चहारद मासूमीन की सीरत का सहारा लेते हैं। जवाब आता है फ़लाँ ने इजाज़त नहीं दी, फ़लाँ ने लिखा नहीं है, फ़लाँ कहे तो मैं अली पढ़ूँ, मैं जाके कब्र चूमूँ। अल्लामा नासिर अब्बास शहीद की वो कहते थे, याद रखना अली तौज़ी का नहीं, अली खून का मसला। क्या फ़ायदा उस बात का जो अली इब्न अबी तालिब की वकालत के लिए बुलंद हो सके। आप सलामत है, बोला आपकी ज़िंदगी दराज करें। मैं बिल्कुल लंबा चढ़ सिर्फ एक हवाला और उसी पर मिंबर अपने बुजुर्गों के हवाले करने चला हूँ। मेरी मजलिस में कैमरा लगा है, मेरा हवाला नोट कीजिएगा। किताब का नाम है वसाइल शिया, यही पहली और यही आखिरी दलील, इसी पर मिंबर खाली करने चला हूँ। किताब का नाम वसाइल शिया, लिखने वाले आलिम का नाम है हुर्र आमली। तो ये भाई इतना बड़ा आलिम है मज़हब शिया में, अगर इस आलिम का नाम मैं मज़हब शिया की तारीख से निकालूं तो तेरे मज़हब की फ़िक़्ह की छत मिट्टी पे गिर पड़ती है। मैंने किताब का हवाला मिंबर पे दे दिया, कैमरे की मौजूदगी में दे दिया। कब्र की रात तक अपने कई फिक्र से गदीरी ठहर नहीं सकता। उन्होंने हदीस मासूम लिखी कि अल्लाह ने आसमानों से नमाज को ज़मीन पे नाजिल फरमाया, और फिर सरकार फरमाते हैं अल्लाह ने 5 नमाजों को वाजिब फरमाया। फिर मासूम ने फरमाया अल्लाह ने हर नमाज में 2 रकातों को वाजिब फरमाया, यानी फजर की भी 2 रकातें, ज़ोहर की भी 2 रकातें, असर की भी 2 रकातें, मगरिब की भी 2 रकातें, इशा की भी 2 रकातें। सवाल कर अख्तरबाज तो वली के दरवाजे का तालिब इल्म है, अगर अल्लाह ने एक दिन में 10 रकातें वाजिब की है तो हम रोजाना वुज़ू करके 17 रकातें क्यों पढ़ते हैं। मैं मिंबर अली मोहम्मद पे खड़ा हूँ, अपने कई फिक्र की जिम्मेदारी कबूल करके कह रहा हूँ। जिस दिन बतूल की झोली में 15 रमजान को हसन मुज्तबा उतरे, आवाज़ परवरदिगार 2 रकातें मेरी वजह से वाजिब, आज के बाद 2 रकातें मेरे हसन की वजह से वाजिब। फिर 3 शवाल को हुसैन ज़माने पे नाज़िल हुआ, आवाज़ परवरदिगार 2 रकातें मेरी वजह से वाजिब, आज के बाद 2 रकातें मेरे हुसैन की वजह से वाजिब। 12 और 13 रजब की शब काबे में अली उतरा, आवाज़ परवरदिगार 2 रकातें मेरी वजह से वाजिब, आज के बाद 2 रकातें मेरे अली इब्न अबी तालिब की वजह से वाजिब। मर्द का हिस्सा शरीयत में 2 मजदूर का हिस्सा उससे आता, यानी सुबह से लेकर रात तक 7 रकातें अली के बच्चों की वजह से पढ़ के सदका खोर मुल्ला से पूछता है अली आए बातिल तो नहीं हो जाएंगी। अली इब्न अबी तालिब तेरे मजहब की पहचान है, अली इब्न अबी तालिब तेरी शरीयत की पहचान है। अली है तो तू जिंदा है, अली नहीं तो तेरा मजहब मुर्दा, अली नहीं तो तेरी जिंदगी मुर्दा। अली है तो तू जिंदा, अली फैलाने के लिए तो जमाने में जिंदा है। अगर विलायत अली अगली नस्ल में मुंतकिल नहीं होता तो जनाब के जमीन पे जिंदगी गुजारने का वैसे ही फायदा नहीं, और आज नहीं तो कल ये जिंदगी तमाम हो जाएगी। कल कब्र की 6 दीवारें होगी, तो कब्र के अंदर अकेला होगा। अगर बाप है तो कब्र के बाहर, अगर भाई है तो कब्र के बाहर, अगर रिश्तेदार है तो कब्र के बाहर। उस वक्त विलायत अली का अकीदा रखने की कीमत मुकम्मल नहीं हो जाएगी जब विलायत की कुर्सी पे अली बैठेगा और फरिश्ते को डांट के कहेगा आहिस्ता सवाल कर, ये मेरी विलायत वाला है।
یا علی بادشاہ وارث کائنات مدد علی ابن ابی طالب فرشتے کو ڈانٹ کے کہے گا اس سے سوال کر یہ میری ولایت والا ہے. اور یاد رکھنا تیرا معصوم فرماتا ہے ہر بندے کی قبر کی پہلی رات ہر بندے سے 5 سوال ضرور پوچھے جائیں گے. چاچا جی 4 سوالوں کا تعلق ہے فروع دین سے, 5ویں کا تعلق ہے اصول دین سے. یہ آل محمد کا منبر ہے, یہ سچ بولنے کے لیے لگا ہے. پہلا سوال نماز کا, دوسرا روزے کا, تیسرا حج کا, چوتھا زکوٰۃ کا. معصوم فرماتے ہر سوال پہ میت تڑپے گا. اور جب آپ نے کہا پروردگار کبھی نماز پڑھتا تھا, بندہ بشر جو ہوا, کبھی رہ بھی جاتی تھی, کبھی روزہ رکھتا تھا, کبھی قضا کر بیٹھتا تھا, کبھی زکوٰۃ دیتا تھا, کبھی مجھے نصاب کا ہی پتہ نہیں ہوتا. جو بندہ علی ابن ابی طالب کی ولایت کو اپنی زندگی کے ہر سانس میں واجب سمجھتا ہے, معصوم کہتے ہیں 4 سوال فروع کے پوچھے جائیں گے, پھر 5واں سوال ولایت علی ابن ابی طالب کا پوچھا جائے گا. ابھی حکمدار نہیں بولے گا, علی ابن ابی طالب کرسی ولایت چھوڑے گا اور اپنے حکمدار کے سینے پہ ہاتھ رکھے گا. ما اتقل فیکن من نقص فعلی تمامہ. بھائی گھبراتا کیوں ہے؟ اگر نماز تھوڑی ہے میں علی پوری کروں گا, اگر روزہ تھوڑا ہے میں علی پورا کروں گا, اگر حج تھوڑا ہے میں علی پورا کروں گا. اور عمل کی کمی علی پوری کر سکتا ہے, اور اگر علی میں نقص ہوا سجدے ابلیس کے برابر بھی ہوئے, علی کی کمی پوری نہیں ہو سکتی. مل کے بلند حیدری. سامعین محترم, ٹھیک جی ٹھیک جی ٹھیک. کتاب فرما رہے تھے برادر عزیز وقار جناب اختر عباس غدیری صاحب. اب آپ کے سامنے مفسر قرآن خطیب اہل بیت جناب علامہ ریاض حسین رضوی صاحب, اور ان کے فوراً بعد شہنشاہ مسدس ذاکر مسافر شام جناب حاجی زوار لیاقت حسین صاحب آپ سمندوانہ, اور ان کے بعد ذاکریہ علیہ و مدح علیہ محمد یادگار اسلام جناب قبلہ آغا محمد رضا رضوی صاحب, اور ان کے بعد جناب خان تقی عباس خان قیامت صاحب آپ مقصود پور, اور ان کے بعد ذاکر مسافر شام جناب زوار علی عباس علوی صاحب, اور ان کے بعد عالمی شہرت یافتہ معروف نواں خان جناب فرحان علی وارث صاحب, اور ان کے فوراً بعد مفکر اسلام جناب علی ناصر تلہاڑا صاحب, اور بھی کافی ذاکر نظام ممبر پاک پہ موجود ہیں. جناب باوسیر مظہر علی شرازی صاحب اور جناب عدنان مظہر صاحب, بھائی علی رضا قومی صاحب اپنے وقت ہی انشاءاللہ مجلس رضا سے خطاب فرمائیں گے. اور عظمت محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة علی اہلہا. اما بعد قال اللہ تعالی فی کتاب المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. عبادت میں اضافہ ہو جائے گا. سبحان سارے اللہ کی اس کائنات میں مذہب بھی بہت سے ہیں, رہنما بھی بہت سے ہیں. کون کس مذہب پہ ہے یہ ہمارا چیپٹر ہی نہیں ہے. ہر بندے کو اپنے عقیدے پہ جینے کا حق ہے. ہم نظریات
मुसल्लत नहीं करते। जो जिस मज़हब पे है बेशक रहे, लेकिन जहाँ तक रहबरों का ताल्लुक़ है, रहबरों के मामला में जो करम अल्लाह का शियों पे है, यकीनन टाइम कम है। उससे पहले अख्तर गद्दीरी, मेरे बाद आगा रिजवी, मैं फिर रियाज रिजवी। परेशान ना हो जाना कि मौलवी ज़्यादा हो गए हैं, क्योंकि ज़ाकिरों की मजलिसों में मौलवी सिर्फ बरकत के लिए रखे। आप सारा दिन ज़ाकिरीन को सुनेंगे, फजीलत आले मोहम्मद के सारे पहलू बुज़ुर्ग उलमा से लेके आज तक आपके ज़हनों में है। मैं चंद मिनट आपको ज़हमत दे रहा हूँ, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि ज़िंदा गुफ्तगू की जाए, वक्त की बात की जाए। हमारे इर्द गिर्द हमारे बारे में क्या सोचा जा रहा है, वो बच्चों को आगाह किया जाए। मैं पूरे वाला के इस सालाना बहुत बड़े नुमाइंदा इज्तिमा में कैमरों की मौजूदगी में कहने लगा हूँ कि जो करम अल्लाह का हम पे है, मैं कैसे माशरे में बात कर रहा हूँ जिस माशरा में शियों को बंदे शायद इतना माड़ा समझते हैं कि जो इल्ज़ाम किसी पे फिट नहीं होता वो भी शियों पे लगा दिया जाता है। मैं शिया अज़ादारों की नुमाइंदगी करते हुए इन दहशत गर्द कबीले के रजिस्टर्ड दहशत गर्दों से कह रहा हूँ कि रहबरों के मामला में जो करम अल्लाह का हम पे है किसी और पे है ही नहीं। आगा ये थोड़ा करम है पहले आदमी से लेके आखिरी मातमी तक, इससे सारी जिंदगी शुक्राने के नफलों में गुजार दो। शियो तुम्हारा शुक्रिया अल्लाह की बारगाह वाला पूरा हो ही नहीं सकता। इतना बड़ा मालिक का करम हम गरीबों पे, इससे बड़ा करम क्या होगा कि हमें अपने मुर्शदों की इज्जत करवाने के लिए असम्बलियों के सहारे नहीं लेने पड़ रहे। मेहरबानी सर, बहुत शुक्रिया। ये पैगाम दुनिया को क्या दे रहे हो? और तुम्हारा ये अच्छा हद पता है जिनके बड़ों ने तहरीक पाकिस्तान में कायदे आज़म को काफिर कहा था। बेटा ये जिंदा तारीख है। कायदे आज़म को पाकिस्तान बनाने की वजह से, तहरीक पाकिस्तान चलाने की वजह से, इसके लिए आपको कुछ सही बुखारी देखनी पड़ेगी कि हम जी किताब देखेंगे और फिर मोबाइल पर रिजवी साहब को सुभान अल्लाह कह देंगे। यार मैं मौजूद बात कर रहा हूँ कि तहरीक पाकिस्तान में कायदे आज़म को काफिर कहा गया। कायदे आज़म को काफिर काफिरों ने नहीं कहा था। कोई गहरी बातें भी सुन लिया करो, ये वक्त की जरूरत है। ये बातें क्या बात है? कायदे आज़म को काफिर सादा मुसलमानों ने भी, अगर कायदे आज़म को काफिर कहने वाले
یہ قبلے کعبے تھے اور کیا پتہ کیا رہے تھے، کیونکہ ہندوؤں کی بیک تھی، سپورٹ تھی ہندوؤں کی، لہذا کہہ رہے ہندوستان کی گلی گلی میں کہہ رہے تھے محمد علی کافر ہے، محمد علی کافر ہے، محمد علی، وہ نام کی شرم ہی کر لیتے۔ شاید میری بات پہ آپ دھیان نہیں دیں، بہت شکریہ صاحب۔ اور میرے پاس وقت نہیں ہے، میرے بھائی عمران کاظمی صاحب کی یہ محنت بارگاہ سیدہ میں قبول ہو جائے اور یہ عزاداری کے سلسلے ان کی نسلوں میں بھی قائم و دائم رہیں، ان کے بزرگوں کے سائے سروں پہ اللہ قائم اور دائم فرمائے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں، محمد علی کافر، جن کے بڑوں نے قائد اعظم کو کافر کہا تھا نا، جن کے، اب تفصیلات میں میں جا نہیں سکتا، آپ ہر چیز سب، جن کے بڑوں نے قائد اعظم کو کافر کہا تھا نا، انہی کے پوترے کبھی سینٹ کی راہداریوں میں پھرتے، کبھی قومی اسمبلی کے چیئرمینوں سے ملتے، کبھی سینٹ کے چیئر، اور کہتے پتہ کیا ہے، ملک ہمارا ہے، یہی قانون وہی بنیں گے جو ہم چاہیں گے۔ اور دادے تیرے نے پاکستان کو کافر کہا، تو حلال زیادہ کہہ رہے ملک ہمارا ہے۔ بانی پاکستان کو تیرا ابا کافر کہہ رہا تھا اور تو کہہ رہے ملک ہمارا ہے۔ تمہاری شروع سے یہ چالاکی ہے، وارثوں کو کافر کہتے ہو، ورثے پہ قبضہ رکھتے ہیں۔ آپ دھیان ہی نہیں دے رہے میں آپ سے کیا کہہ رہا ہوں، اور میں کوئی مہربانی سر مجھے موقع دے جی، یہ جی بل میری طرف دیکھیں، مہربانی کر دیں، یہ جی بل جو ہے نا، یہ بل پاس ہو کے رہے گا۔ اور یار یہ ترمیمی بل اس کو کہا جاتا ہے۔ ترمیمی بل کا مطلب ہے کہ قانون پہلے سے موجود ہے، اس میں تھوڑی سی ترمیم کی جا رہی۔ قانون پہلے سے کیا ہے کہ جی جو صحابہ کی توہین کرے گا، یہ جو پہلے سے قانون بنا ہے جس پہ ایف آئی آریں ہو رہی ہیں، وہ قانون کیا تھا کہ جی جو توہین صحابہ کرے گا اس کی سزا 3 سال ہوگی، جو صحابہ کی توہین کرے گا اس کی سزا، میرا خیال ہے 3 سال سزا کافی تھی، ویسے عدد بھی نیک تھا۔ نور احمد میری بات پہ دھیان دے، اب تو ذرا تھوڑی سپیڈ میں ہے، ہاں نہیں کرم کریں ذرا۔ اور 3 سال جو سزا تم نے مقرر کروائی تھی تو عدد نیک نہیں تھا، تو 3 ہی پہ صبر کر لیتے۔ اب ترمیم کرواتے پھر رہے ہیں کہ جی سزا 3 سال تھوڑی ہے، عمر قید۔ آپ عمر قید کرتے پھر رہے ہو، اگر ہم کہہ دیتے کہ عمر قید ہی ہونی چاہیے، ہماری تم نے جان کھانی تھی یار۔ میں کوئی بیٹھک میں باتیں نہیں کر رہا ہوں، وقت بالکل تمام ہو رہا ہے، میں کوئی ڈرائنگ روم میں بات کر رہا ہوں۔ ایک بات میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں، بورے والا صرف شہری نہیں ہے، قرب و جوار کا وہاڑی تک کے چہرے مجھے دکھائی دے رہے ہیں۔ یہ جو شور ہو رہا ہے جی صحابہ کبار کی جی توہین پہ، یہ جو صحابہ کا ایشو اٹھائے پھر رہے ہیں نا، یہ اسمبلیوں میں پھرنے والے مولویوں میں اصل سنی کوئی بھی نہیں ہے۔ سنی تو کہتے ہی اسے ہے جو نوکر پنجتن کا ہو۔ اور چلیوٹ میں تعزیے کے جلوس اٹھانے والے اہل سنت ہے، ملتان میں تعزیے کا لیسن، بازاروں میں ماتمی جلوسوں کے ساتھ آنے والے اہل سنت ہے۔ جی سنی ہمارے بھائی ہیں، یہ سنی تیرے بھائی کب سے بن گئے؟ تو نے ساری زندگی کہا یہ سنی یا رسول اللہ کہتے ہیں، یہ سنی یا نبی اللہ کہتے ہیں، یہ جی یا رسول اللہ دین میں جائز ہی نہیں۔ 12 میلاد کو شرک سمجھنے والے آج کہتے ہیں یہ ہم سنیوں کو نمائندہ ہیں، اور تو اگر سنیوں کو نمائندہ ہوتا تو تو رجب شروع ہو،
میرے ملک میں ایک بندہ بھی چپ رہے گا مجھے دکھ ہوگا کہ آپ کے اس ملک میں 22 رجب کے کنڈے شیعوں کی طرح سنیوں کے گھروں میں نہیں پکتے. پتہ نہیں میری آواز ہی آپ تک نہیں پہنچ رہی. میری بات کی تائید فرماؤ یار. اور 22 رجب کو مولا امام جعفر کی نیازیں 22 رجب کے کنڈے. خدا کی قسم 22 رجب کو پتہ نہیں چلتا پنڈ میں گلیوں میں محلوں میں کہ شیعہ گھر کون سے اور سنی گھر کون سے. 22 رجب کی نیازیں آپ میری تائید فرما رہے ہیں نا کہ 22 رجب کے کنڈے اہل سنت کے گھروں میں ہمیں 5-7 سال ہی ہوئے ہیں. جیسے ہی رجب نکلتے ہیں یہی تکفیری مولوی سوشل میڈیا پہ آ جاتے ہیں. مسلمانوں کنڈے نہ کھانا نہ پکانا, کنڈے نہ کھانا نہ پکانا. جی تشریف رکھیں, تشریف رکھ لیں. سر جی میں آپ کا انتظار کر رہا ہوں. اب دیکھو بسم اللہ سبحان اللہ. میں سمجھا گزاکر لے کے آئے. ان میں یہ صحابہ کبار کا پرچم اٹھانے والے جینین سنی نہیں ہیں. آپ اس سے بھی زیادہ چپ کر جائیں, میں پھر بھی صحیح کہہ رہا ہوں. ان میں اصلی سنی ہے ہی کوئی نہیں. اصلی سنی اور 22 رجب کے کنڈے نہ کھائیں. میڈیا رجب یکم عمران شاہ, کیمرے لگے ہوئے نام نہیں آپ کا لینا چاہیے. رجب کا چاند چڑھتے ہی سوشل میڈیا پہ کلپ آ رہے. قانون صدر کے دستخطوں کی وجہ سے نہیں بن سکا, جان ہماری کھا رہے. ایک مولوی کا کلپ مجھے بچوں نے دکھایا. ایک تو ان کی شکلیں اللہ نے ویسی بنائی, اوپر سے جب ان کا بلڈ پریشر آئی ہوتا ہے نا تو پتہ کیا کہہ رہا تھا, اب لڑائی گلیوں میں ہوگی. یہ شیعہ اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہے, یہ قانون بھی بنے گا, جب تک نہیں بنے گا لڑائی گلیوں میں ہوگی. اور صحابہ کو مان کے لڑائی کی باتیں کرتے اچھے لگتے ہو. صحابہ تو ساری زندگی خود لڑائیوں سے احتیاط کرتے رہے. صحابہ کو مانتے ہو اور تو امن کی بات کرو. صحابہ کو مانتے ہو تو محبت کی بات کرو. تیری تلخییں ختم نہیں ہوتی. جی 22 رجب کے کنڈے بچوں نہ پکانا نہ کھانا. یہ شیعہ 22 رجب کو کسی کے مرنے کی خوشی کرتے ہیں, اور ہمیں جس کے جینے کی خوشی نہیں تھی. باتیں اب توجہ فرما رہے ہیں. ممبر مجھے بھائیوں کے حوالے کرنا ہے اور فضائلی میں ممبر میں ان کو دے رہا ہوں. میں کوئی بیٹھک میں باتیں نہیں کر رہا, یہ باتیں ڈرائنگ روم میں نہیں ہو رہے. یہ آپ کیا پیغام دیتے پھر رہے ہو کہ جی صحابہ کی توہین کرنے والوں کو سزا ملے گی؟ یہ آپ پوری اسلامی دنیا کو کیا پیغام دے رہے ہیں؟ اگر قانون بن بھی گیا, اگر قانون بن بھی گیا تو باقی اسلامی ملک کیا سوچیں گے کہ یہ پاکستان کیسا ملک ہے جہاں صحابیوں کی عزت بھی پولیس کے ذریعے سے ہوگی. نہیں, سارے بندے اس باریکی کی طرف دھیان ہی نہیں دے رہے. لہٰذا میں اسی اعلان کے ساتھ مجلس مجھے تمام کرنا ہے. صحابہ کے بار رضی اللہ ہیں, رضوان اللہ ہیں, اور جہاں تک صحابہ کی عزت کا تعلق ہے, جتنی عزت صحابہ کی اس عزادار قوم نے کی ہے, اس ملک میں کوئی اور فرقہ کر ہی نہیں سکا. آگا جو سچ ہے میں وہ بتا رہا ہوں. ہم نے صحابہ کے نام پہ چندے نہیں مانگے, ہم نے صحابہ کے نام پہ ووٹ نہیں مانگے, ہم نے صحابہ کے نام پہ الیکشن نہیں لڑے. لیکن عزت شیعوں جتنی صحابیوں کی کون کرے گا؟ یہ عزت ہے صحابیوں کی کہ شیعہ مر سکتا ہے, یزید کو رضی اللہ نہیں کہتا. بس بات ختم ہوگی سر. یہیں پہ ممبر میں بھائیوں کو دے رہا ہوں. شیعہ مر جاتے ہیں,
یزید کو رضی اللہ. کبھی ہم سے پوچھو تو صحیح کہ یار تم شیعہ یزید کو رضی اللہ کیوں نہیں کہتے؟ ہم تجھے بتائیں تاکہ تجھے توہین صحابہ کا کلیئر ہو جائے کہ کون عزت کرتے کون توہین کرتے. صدر محترم ڈاکٹر عارف علوی صاحب شیعہ نہیں ہے. انہوں نے یہ کہہ کے قانون مسترد کیا ہے کہ اس سے انسانی حقوق غصب ہو رہے ہیں. یہ کیسا قانون ہے جس میں ضمانت بھی نہیں؟ یہ کیسا قانون ہے گرفتاری کے لیے وارنٹ بھی نہیں؟ اب قبلِ کعبے اصل میں اب نئے الیکشن ہونے، اللہ جانے کب ہونے. نئے الیکشن سرجی ہوں گے، نئی اسمبلیاں بنیں گی، نئے ایم این ایز آئیں گے، نئی کابینہ بنے گی، پھر نئی کمیٹیاں بنیں گی. ان کمیٹیوں میں اس تیری قرارداد پہ پھر بحثیں ہوں گی، اور اس سارے کام میں کافی دیر ہے. آپ کو جلدی ہے تو میں طریقہ بتا دیتا ہوں. یہ کابینہ شبینہ کا انتظار نہ کرو، ہمیں ایک بزرگوں کی فہرست دے دو کہ تم نے ان کی عزت کرنی. ہم عزت کرنے کا موڈ بناتے ہیں اور تم آگے سے بندہ بدل جاتے ہو. نہیں سارے نہیں سمجھیں گے، سارے نہیں سمجھیں گے. اور اگر صحابہ کی عزت کروانی ہے پہلے ہمیں صحابہ کا کلیئر کرو کہ کس کس صحابی کی عزت کروانا چاہتے ہو. بس چھوڑ رہا ہوں. شیعہ مر سکتا ہے یزید کو رضی اللہ، نہ ہم نے کہا ہے نہ ہم نے کہنا ہے. تو صحابیت کے پردے میں بھی یزید کو لے آئے نا، ہم نے پھر بھی رضی اللہ نہیں کہنا. بندے پتہ ہے اور شیعوں کی ضد میں یہ یزید کے وکیل بنے پھر رہے صرف آپ کی ضد میں، وگرنہ یہ یزید کے پروگرام سے متفق نہیں ہے. یہ یزید کے پروگرام سے کیسے متفق ہو سکتے ہیں؟ ان کے گھروں میں بہنیں نہیں ہیں. کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں. اور سارے نہ ہی سمجھو تو ٹھیک ہے. صرف شیعوں کی ضد میں جی واقعہ کربلا کا یزید ذمہ داری نہیں تھا. میں کیمروں کی موجودگی میں فکرہ کہہ رہا ہوں. مذہب آل محمد کے ممبر کی ایک تہذیب ہے، ہماری مجبوری ہے، ہم اس تہذیب کے دائرے سے باہر نہیں جا سکتے. ہم کلیئر بات تہذیب کی وجہ سے نہیں کر سکتے. لیکن ایک بات یاد رکھنا، یزید واقعہ کربلا کا ذمہ دار نہ بھی ہو، اس سے بڑی گنجائش میں کیا دوں. یزید واقعہ کربلا کا ذمہ دار نہ بھی ہو، وہ پھر بھی اس قابل نہیں کہ اسے رضی اللہ کہا جائے. مشکل باتیں ہیں، مشکل باتیں ہیں. ان باتوں کی وضاحت بابا، ان باتوں کی وضاحت منبر آل رسول پہ میں کر ہی نہیں سکتا کہ یزید کا کردار کیا تھا. یہ عزت صحابہ ہے جو ہم کرتے ہیں کہ شیعہ مر جاتا ہے یزید کو رضی اللہ نہیں کہتا. بغیر وضاحت کے فقرہ کہہ کے ممبر میں ناظم ممبر کو دے رہا ہوں. وہ کبھی پوچھنے کی زحمت کر لو کہ تم شیعہ یزید کو رضی اللہ کیوں نہیں کہتے.
वजाहत मैंने नहीं करनी, पता नहीं 10 बंदे 20 बंदे समझते हैं, 50 बंदे गहराई में जाते हैं, या हो सकता है सारा मजमा ही हिम्मत कर ले। शिया मर जाता है, यजीद को रजी अल्लाह क्यों नहीं कहता? ओए हमारा ज़हन इजाज़त नहीं देता कि जिस मुल्क में हजरत अबू बकर भी रजी अल्लाह हो। कोई बात नहीं, मैं तो मजलिस यहीं पे छोड़ते नहीं है। मैंने आपसे पहले कहा मैं वजाहत नहीं करूंगा। एक तो वक्त नहीं है, दूसरा वक्त नहीं है। तो कुछ आप भी समझ लिया करो। शिया मर जाते हैं, हमारा ज़हन नहीं मानता कि जिस मुल्क में हजरत अबू बकर भी रज़ी अल्लाह, जो मौलवी सहाबी रसूल में लाख अदब से नाम लेता हूँ, हजरत अबू बकर का नाम लेके रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खैर है, वही मौलवी उन्हीं मुसलमानों में 6 दिन के बाद खैर है सैयदना हजरत यजीद रज़ी अल्लाह, पहले हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह, अब हजरत यजीद। वो शिया दुश्मनी में किधर जा रहे हो? यजीद को लानतुल्लाह कह के मर्जी के रज़ी अल्लाह बचा लो। सामीन मोहतरम अज़दरान मज़लूम करबला, खिताब फरमा रहे थे खतीब अहले बैत जनाब क़िबला अल्लामा रियाज़ हुसैन रिज़वी साहब। अब मैं मुल्तमिस हूँ खुशबुए क़िबला अल्लामा आगा नसीम अब्बास रिज़वी साहब, जनाब क़िबला अल्लामा आगा मोहम्मद रज़ा रिज़वी साहब आप लाहौर, और इनके बाद जाकर मुसाफ़िर शाम जनाब हुसैन आसफ़ी साहब, और उनके बाद खुशबुए हाजी नासिर अब्बास नोतक जनाब साइम रज़ा साहब आप नोतक तशरीफ़ फरमा है, और उनके बाद सैयदुल ज़ाकिरीन शहंशाह फ़ज़ाइल मसाइब जनाब बाबा सैयद मज़हर अली शराज़ी साहब आप हाथी बैंड भलवाल खिताब फरमाएंगे। बरज़मत मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु इंशाअल्लाह 13 अक्टूबर सालाना मजलिस अज़ा बामकाम वलियो वाला खोखरा कमलाना तहसील शोरकोट ज़िला जंग सालाना मजलिस अज़ा मुनक़िद होगी। बरसी जनाब ज़वान मार असद अब्बास कमलाना मरहूम, जिसमें मुल्क भर के नाम उलमाए कराम व ज़ाकिर निज़ाम खिताब फरमाएंगे। 10 रबीउल अव्वल बामकाम सतकोटा तहसील अहमदपुर सियाल ज़िला जंग सालाना मजलिस अज़ा मुनक़िद होगी। 4 रबीउल अव्वल बामकाम इमाम बारगाह हुसैनिया सतकोटा तहसील अहमदपुर सियाल ज़िला जंग निज़कोट बहादुर खान मोहम्मद अली खान खान मुंतज़िर मेहदी खान, जिस मुल्क भर के नाम उलमाए कराम व ज़ाकिर निज़ाम खिताब फरमाएंगे। शिरकत फरमाकर सवाब अज़ीम हासिल करें। बरज़मत मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं पहले भी ऐलान कर चुका हूँ, जितने भी मोमिनीन जहाँ तशरीफ़ रखते हैं आप इसी रास्ते से वापस जाया भी करें और अंदर भी आया करें, इस तरफ मत जाएं। बराए मेहरबानी मैं बार बार इल्तमास कर रहा हूँ, इसी रास्ते से जाएं और इसी रास्ते से वापस आएँ। बरज़मत मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु यक ज़बान औज़ुबिल्लाहिस्समील अलीम मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम हम्द है उस ज़ात वाजिब के लिए जो हर हम्द के लायक है। मैं शुक्रगुज़ार हूँ। देखिए मोहतरम सामीन, आफ्ताब ज़ाकरी जो भी तशरीफ़ लाएगा तुलू यहीं से होगा, और तुलू तब होगा जब मिंबर साहिब मिंबर छोड़ेगा, ठीक है ना? तो मुझे बताओ तो सही, दाएं बाएं देखने से जब वो इबादत कबूल नहीं करता तो ये इबादत कैसे कबूल हो जाए? है किसी ने खलीफा दोम से पूछा था, है
किताब सवाई के मोर का जुमला आपके हवाले करने लगा हूँ। जो थके बैठे उन्हें छुट्टी है, जो मजलिस हुसैन में बैठे हुए मेरा जुमला सुन के इंशाल्लाह खामोश नहीं रहेंगे। पूछने वाले ने पूछा, खलीफा दोम हमें बताएं तो सही, जन्नत में जाएगा कौन? पूछा जा रहा है खलीफा दोम से। मैं जुमला आपके हवाले करने लगा हूँ। इन हाथों को मेरा सलाम है, इन ज़बानों को मेरा सलाम है। पाक रब्बुल इज़्ज़त के लंगर मजालिस मातम मेरे भाई की। खलीफा दोम मुस्कुरा के कहता है, और मैं तुम्हें बताता हूँ, ये तुम्हारी उम्र हो गई, तुम्हें अभी तक यही नहीं मालूम कि जन्नत में जाएगा कौन? मुस्कुरा के कहते हैं, कोई शरीफ ही जाएगा। तवज्जो है ना? मैं शुक्रगुजार हूँ। क्या फरमाया? कोई शरीफ ही जाएगा। अगर पूछने वाले भी बड़े शरीफ थे, उन्होंने कहा हमें बताएं तो सही, हमारी सारी जिंदगी गुजर गई अहले कुफ्र के साथ, हमें नहीं मालूम शराफत कहते किसे है, हमें बताएं तो सही। वो जो रम्स को पहुंच जाए वो शरीफ है, जो उस हदूद में आ जाए वो शरीफ है, जो उस दायरे खींच ले वो शरीफ है, जो उसको पहचान जाए वो शरीफ है। तो किताब सवाई के मोरका के अंदर खलीफा दो मुस्कुरा के कहते हैं, और तुझे शराफत का नहीं मालूम तो अब मैं तुझे बताता हूँ, ला युतिमो शरफो इल्ला बिविलायत अली इब्न अबी तालिब। और कोई भी शरीफ माँ का बच्चा हो ही नहीं सकता जब तक के अली की विलायत का इकरार न करे। मैं शुक्रगुजार, मैं शुक्र। इसको बंद करो यार, इसको बंद कर दो भाई। तवज्जो है कि नहीं? अभी मुझसे पहले मैं शुक्रगुजार, मुझसे पहले अब दामन वक्त में गुंजाइश है नहीं। मैं 2 घंटे खड़ा रहूं, क्या 12 घरों की इस घड़ी के अंदर दर बदर होते 3 कांटे रुक जाएंगे? मैं 4 घंटे और खड़ा रहूं, क्या सूरज का चलना रुक जाएगा? बताइए। मैं अपने भाई को 2-2 घंटे और बिठाए रखूं, क्या चांद के चलन थम जाएगी? नहीं ना। जिन्होंने सर हिलाया उनका भी शुक्रिया, जिन्होंने ज़बान से जवाब दिया उनका भी शुक्रिया। जुमला आपके हवाले करने लगा हूँ। 1400 साल से हर मेंबर पे खड़े होकर हर दुश्मन हैदर करार की आंखों में आंखें डालकर यही तो बताते आ रहे हैं कि जो चलते हुए सूरज का मोहताज हो वो मोहताज ज़माना होता है, और सूरज जिसके इशारे का मोहताज हो वो इमाम ज़माना। आप जी, आप सलामत। दोनों हाथ बुलंद करके आखिरी आदमी तक हैदरी। मुझसे पहले रिजवी साहब किबला बड़ी मुफस्सल गुफ्तगू फरमा गए बिल के ऊपर। तवज्जो है ना? हमारा कसूर सिर्फ ये है कि हम बाकिरदार को तो मानते हैं, बेकिरदार को नहीं मानते। हमें कहते हैं जनाब ये मजालिस तो हम भी बर्पा करना चाहते हैं, अली को वली तो हम भी मानते हैं, सहाबा की इज्जत जैसे शिया करते हैं हम भी करते हैं, लेकिन ये तबर्रा समझ में नहीं आता, ये तबर्रा समझ में नहीं आता। ये कहाँ से ले आए? मैंने कहा जिन्होंने ये बिल पेश किया है ना, सबसे पहले पाबंदी लगाओ कि वो हज पे जाए ना, है? सबसे पहले पाबंदी लगाओ कि वो हज पे ना जाए। उसकी वजह यह है कि हज के मौके पर अल्लाह ने 4 पत्थर रखे हैं। कितने पत्थर रखे? 4 पत्थर। अब ये जिनके हाथ खड़े हैं मैं इनका शुक्रगुजार हूं, जो अभी भी खामोश है, जुमला उनके हवाले करने लगा हूं। और 4 पत्थरों में से पूछो हाजी से, एक को चूमते हैं, 3 पर लानत कर। कहां तक आवाज आ रही भाई? पीछे आखिरी आदमी तक। वजह क्या है? उनका जनाब उस एक की निस्बत खुदा से है। जुमले बदल न दूं, 4 पत्थर मानते वो भी हैं, एक को चूमते भी हैं, ताज़ीम भी करते हैं, सलाम भी करते हैं। यह मजमा खामोश हो गया, मैं समझूंगा मैं समझा नहीं सका। हाथ को हाथ से पकड़ लो, यह जंजीर टूटी नहीं। मैंने दरे सैयदा से कुछ मांगा ही नहीं। हमारी इबादत पे इल्जाम लगाते हैं, यह मजलिस इबादत है, लेकिन ये इबादत करे ना, ये लानत क्यों करते हैं, ये तबर्रा क्यों करते हैं? और मैं तुम्हें बताता हूँ, अल्लाह ने हज के मौके पर तुम्हें बुलाकर इकट्ठा करके यही तो बताया है कि हज मेरा है, कयाम मेरा, रकू मेरा, तवाफ मेरे लिए। लेकिन इस मौके पर हजरे अस्वद को चूमोगे, 3 शैतानों पर लानत करोगे। अल्लाह बताना ये चाहता है मेरी इबादत कबूल ही नहीं होती जब तक तवल्ला के साथ तबर्रा ना हो जाए। मैं शुक्रगुजार
میں شکر گزار ہوں. توجہ ہے نا. آخری آدمی تک بیداری کا ثبوت دیتے ہوئے دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری. میں شکر گزار. دامن وقت میں گنجائش ہی یہی تھی. یاد رکھیں جن کو ہم نے مانا ہے نا، ہم نے ان کے کردار چھپائے نہیں ہیں. قبلہ ہم نے جس کو مانا ہے ہم نے غاروں میں نہیں مانا، ہم نے میدانوں میں مانا ہے. اور یاد رکھیے گا ہم نے ہر اس کو مانا ہے جس کو قرآن نے منوایا ہے. میں فضائل میں ہی حوالے کر جاؤں گا، ممبر دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. دیکھیں آپ کے جن کو آپ منوانا چاہتے ہو اس کے کرداروں کو چھپوا کر آپ اسمبلیوں میں بل پاس کروا کے منوانا چاہتے ہو، اور جس کو ہم نے مانا ہے ان کا کردار اللہ نے چھپایا نہیں ہے، قرآن میں چھپوایا ہے. توجہ ہے نا. اور چھپوایا بھی عام موقع پہ نہیں ہے، بڑے خاص موقع پہ چھپوایا ہے، اور کسی غیر کے ساتھ نہیں چھپوایا، اپنے ساتھ چھپوایا ہے. اللہ آواز دے کر کہتا ہے کہ دیکھو اگر ان کو نہیں مانتے مجھے اللہ کو تو مانتے ہو نا، جس کا کلمہ پڑھ کے تم مسلمان ہوئے اس رسول کو تو مانتے ہو نا. توجہ ہے. میرے بھائی بھی تشریف لے آئی ہیں، جملے آخری آپ کے حوالے کرنے لگا ہوں. ان کی موجودگی میں مسائل میرے بعد آنے والے پڑھیں گے. یاد رکھیے گا یہ ابھی لنگر چل رہا تھا نا، اوپر چائے کا لنگر بھی چل رہا تھا، اور باقی بھی پاک رب العزت ان کے رزق میں مال میں اضافہ کرے. یہ چائے کی بات میں نے اس لیے کر دی کہ جن کے گلے خشک ہوئے نا ان کو گلا نہ رہے. صاحب ممبر نے بھی پلا دی اور بانی ممبر بھی پلائے گا، ٹھیک ہے. لیکن یاد رکھیے گا یہ میں نے بات کیوں چھڑی، ابھی مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ نے کہا کہ اگر میں سمجھ میں آتا ہوں، رسول سمجھ میں آتا ہے، تو علی کو غیر نہ سمجھنا. غیر اس لیے نہ سمجھنا کہ دیکھو میں نے عہدے مختلف دیے ہیں. میں نے آدم کو خلافت کا عہدہ دیا، نوح کو نبوت کا عہدہ دیا، ابراہیم کو امامت کا عہدہ دیا. ایک عہدہ ایسا ہے جو یا میں نے اپنے لیے رکھا ہے یا اپنے جیسوں کے لیے رکھا ہے. اعلان کر کے اللہ کہہ رہا ہے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وهم راکعون. مجمع میں کہتا ہوں ہاتھ تو ہاتھ سے پکڑ لو، زنجیر ٹوٹی نہیں. میں نے در سیدہ سے کچھ مانگے نہیں. اور قرآن نے ہم شیعوں کو 3 ولی دیے ہیں، اللہ ولی، رسول ولی، علی ولی. اور قبلہ سے پوچھ لینا ایک تھرموس میں سے 3 کپ نکلے نا، سب کا ذائقہ ایک ہوگا، خوشبو ایک ہوگی، اس کی رنگت میں فرق نہیں ہوگا. کیوں؟ کیونکہ چائے کا ظرف ایک ہو. چائے کا ظرف ایک ہو تو مظروف کے ذائقے میں فرق نہیں آتا. اپنے کہتے جناب وہ تو اللہ تو آ سکتا ہے، رسول آ سکتا ہے، علی آ جائے نماز باطل ہو جاتی ہے. اور مجمع مجھے بتائے تو صحیح ایک تھرموس میں سے نکلے ہوئے 3 کپوں میں سے 2 میٹھے 1 کڑوا نہیں ہو سکتا. تو قرآن کے 3 ولیوں میں سے نماز کے اندر 2 واجب 1 باطل کیسے ہو جائے؟ ماشاءاللہ.